الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 14واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 30واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 234 تک ہوا۔ آیت نمبر 234 کے بعد ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیت میں عدت وفات کا ذکر تھا اور اس سے ایک رکوع پہلے عدت طلاق کا ذکر آ چکا ہے۔ عدت وفات جس میں غیر حمل والی عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے کو انتظار میں وہ روکے رکھتی ہے کہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی اور زینت کا سامان اختیار نہیں کر سکتی، زیب و زینت، خوشبو اور اچھے کپڑے وغیرہ ان 4 مہینہ 10 دن میں اس کو منع ہوتا ہے۔ تو جب بیوہ عورتیں، اور یہ بھی اوپر آیا تھا کہ بیوہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی غیر حاملہ ہیں تو 4 ماہ 10 روز اور حاملہ ہیں تو حمل جن دے بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر اب ان بیواؤں کا نکاح خود کر لینا یا کرا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو چیزیں ان کے لیے منع تھیں، زینت، خوشبو وغیرہ، عدت کے زمانے میں وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ اوپر کی آیت کا خلاصہ تھا۔ آج کی اس آیت میں اسی سلسلے میں آگے ایک مزید بات یہ بتائی جاتی ہے کہ عورت جب خاوند کے نکاح سے، خاوند کے فوت ہو جانے کی وجہ سے خاوند سے جدا ہوئی تو جب تک وہ عدت میں ہے تو من وجہ خاوند سے اس کا ایک نکاح کا تعلق باقی ہے، یعنی احکام کے اعتبار سے وہ یوں سمجھی جائے گی کہ گویا وہ مرحوم خاوند کے نکاح کے ابھی اثرات اس پر باقی ہیں، اس طرح کے کہ کوئی اس سے ابھی نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی نکاح تو کرنا دور کی بات، اس آیت میں فرمایا گیا نکاح کا صاف لفظوں میں پیغام بھی نہیں دینا جائز ہے۔ جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو، شوہر کے فوت ہونے پر عدت میں بیٹھی ہوئی ہو، اور یہی حکم ہے اس عورت کا بھی جس عورت کو 3 طلاقیں، طلاق مغلظہ یا طلاق بائنہ جس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو نکاح بائنہ یا طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ اگر اس کو پڑ گئی تو بھی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک وہ عدت طلاق گزار رہی ہے یا عدت وفات میں ہے، دوسرے کو تو عدت میں نکاح کرنا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو حرام ہے ہی، لیکن صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اس طریقے سے کہ تم عدت پوری کر لو، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، عدت کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا، یا وہ خود پیغام دے دوسرے کو کہ میں تو ابھی عدت گزار رہی ہوں، میرا رشتہ جلدی ڈھونڈو، میں جو ہے عدت کے بعد فوراً نکاح کروں گی۔ تو عورت کا عدت کے اندر نکاح کے معاملات طے کرنا یا کسی اور کا عورت سے عدت کے اندر اس کو نکاح کا پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح کی حرمت کے خلاف ہے، شوہر کے تعلق کے خلاف ہے۔ شوہر سے کی جو عدت میں ہے وہ شوہر کے تعلق کی وجہ سے ہے، اور جو نکاح تھا اس سابقہ نکاح کی حرمت اور اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا ابھی اس کی میراث تقسیم کرا رہی ہے، اسی کے گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے، اور دوسرا اس کہ نکاح کو قبول، دوسرے کے پیغام کو قبول کرے یا دوسرے کو وہ نکاح کا پیغام دے، یہ بے مروتی ہے، یہ شوہر کے تعلق میں خیانت ہے،
اس لیے شریعت نے نکاح کرنے کے ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ناجائز قرار دے دیا کہ عدت کے اندر کوئی شخص اس بات کا پیغام دے، اگرچہ وہی نسبت کرے کہ ہم عدت کے بعد نکاح کریں گے، لیکن عدت میں نکاح کا صاف لفظوں میں پیغام دینا بھی جائز نہیں، نکاح کی بات چلانا بھی جائز نہیں، نکاح کی بات مرد چلائے یا نکاح کی بات وہ عدت میں گزارنے والی عورت چلائی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کی اجازت ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ نکاح کی بات بھی چل جائے گناہ بھی نہ پڑے۔ وہ اس طریقے سے قرآن نے کہا کہ تم عورتوں کے پیغام دینے میں اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ جاؤ جس سے دونوں لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ان کا اشارہ یہ ہوگا، نتیجہ اس سے نکال لیں۔ مثلا عورت کو تسلی کے لیے، یا یہ کہ مرد چاہتا ہے کہ یہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے لہذا یہ نیک عورت ہے، یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اس سے پہلے میں نکاح کا پیغام دے دوں، لیکن نکاح کا پیغام تو میں دے نہیں سکتا، لہذا کسی طریقے سے کسی اور کو نکاح کا پیغام نہ دے تو اس کو کسی انداز سے روک رکھنا چاہیے۔ تو وہ یہ اشارے کے نام یوں کہے کہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا اور بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی نیک جوڑا عطا فرما دے، اب پیغام صاف لفظوں میں نہیں دیا، یہ بات سنا دی اس کو۔ اسی طریقے سے جو ہے عورت یوں کہہ دے کہ بھائی مجھے بھی نیک مرد کی اب تلاش ہے، میرے شوہر تو فوت ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ سے میں دعائی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری یہ مجھے کوئی نعم البدل عطا فرما دے، کسی کو سنا دے۔ اس طرح کے اشارے میں سنانا، یا اس طریقے سے کوئی اور الفاظ کہہ دینا کہ عورت سے یوں کہہ دے کہ میرا ارادہ ہے کہیں نکاح کرنے کا، میرے لیے تم دعا کرنا، یا کچھ اور اس انداز کی بات کہے جس سے وہ اس کو یہ لگے کہ یہ بھی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، یا ان کے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ ہے، ابھی دیا تو نہیں۔ تو اشارے میں اسی طرح کی کوئی بات کہہ دینا، اس کی گنجائش ملتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عدت میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں ان کو پیغام دیا تھا، اور بڑا عجیب واقعہ ان کا ہے۔ ابو سلمہ ام سلمہ دونوں میاں بیوی میں اللہ نے ایسا تعلق قائم کیا تھا کہ مثال تھی، دونوں میاں بیوی۔ تو ابو سلمہ ام سلمہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اگر میری پہلے وفات ہو جائے تو تم شادی کر لینا۔ وہ کہنے کہ نہیں میں تو نہیں شادی کرتی، تم سے بہتر کون خاوند ملے گا، یا نہیں مجھ سے بہتر خاوند مل جائے تو کر لینا۔ اس انداز سے ایک دوسرے سے عہد و معاہدے، جب محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہم تمہارے بعد شادی نہیں کریں گے، ہم تمہارے بعد شادی نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ابو سلمہ شوہر نے ایک بات کہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر مجھ سے بہتر تمہیں کوئی خاوند ملے تو ضرور کر لینا۔ کہا آپ سے بہتر مجھے کون ملے گا؟ ام سلمہ کا خیال بھی نہیں کیا کہ میں آقا کی زوجیت میں بھی آ سکتی ہوں، تو کہا آپ سے بہتر مجھے کون ملے گا، میں تو آپ جو ہے سے بے پناہ جو ہے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، آپ سے بہتر کون خاوند ہوگا؟ کہا نہیں اگر مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو فوراً تم نکاح قبول کر لینا، پیغام قبول کر لینا۔ چنانچہ یہی ہوا، ابو سلمہ کی پہلے وفات ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے میں ان کو پیغام دیا، اور عدت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نکاح میں آ گئی۔ اس وقت ان کو وہ بات یاد آئی کہ ابو سلمہ کچھ کہہ رہے تھے، مجھ سے بہتر خاوند ملے تو تم پیچھے مت ہٹنا، تم اس کو سعادت سمجھ کر قبول کر لینا۔ وہ گویا اشارہ تھا ان کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے وہ بات کہلوا دی جو ہونے والی تھی۔ تو اشارے میں پیغام دینا، اس طرح اور بھی واقعات ہیں۔ تو قرآن نے ایک بات یوں فرمائی کہ عدت کے زمانے میں صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا، کسی جانب سے نکاح کو طے کر لینا، اگرچہ وہ عدت کے بعد کے لیے طے کیا جائے لیکن نکاح عدت کے زمانے میں طے کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات وہ تو ہے اوپر بھی آ چکا کہ عدت کے زمانے میں نکاح کرنا تو حرام ہے ہی، تو گویا ایک مسئلہ ہوا کہ عدت کے زمانے میں نکاح حرام، دوسرا مسئلہ عدت کے زمانے میں صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا حرام۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ عدت کے زمانے میں نکاح کرنے کا ارادہ کرنا بھی حرام، کیونکہ حرام کا ارادہ بھی حرام ہے۔ جب عدت کے اندر نکاح حرام ہے تو یہ کوئی ارادہ کرے کہ میں اس کو پیغام دوں گا اور کوئی تدبیر بناؤں گا اور عدتی میں نکاح کر لوں گا تاکہ کوئی اور اس سے نکاح نہ کرنے پائے، تو یہ سب حرام ارادے ہو رہے ہیں۔ تو نکاح کے زمانے میں، عدت کے زمانے میں نکاح کا ارادہ بھی نہ کیا جائے، نکاح کا صاف لفظوں میں پیغام بھی نہ دیا جائے، نکاح بھی نہ کیا جائے، یہ تین باتیں تو حرام ہیں۔ دو باتیں جائز ہیں، ایک دل کی بات، ایک زبان کی بات۔
زبان کی بات آ چکی کہ اشارے اشارے کنائے میں کوئی ایسی گول مول بات کہہ دینا جس سے بات بھی بن جائے اور پیغام دینا بھی لازم نہ آئے، یہ اشارے میں پیغام کی بات کہنا، یہ اس کی اجازت دی گئی۔ دوسرے، دل میں نکاح کا عدت کے بعد ارادہ رکھنا، چھپائے رکھنا کہ ابھی تو نہیں، عدت میں تو منع ہے، عدت جب گزر جائے گی تو میں ان کو نکاح کا پیغام دوں گا، یا وہ کہے کہ میں ان کو نکاح کا پیغام دوں گی عدت کے بعد، تو دل کے اندر عدت کے بعد پیغام دینے کا ارادہ رکھنا، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ دو باتیں تو جائز ہیں، ایک دل کی بات، ایک زبان کی بات، اشارے کے نام میں زبان سے کہہ دینا، اور دل میں عدت کے بعد نکاح کے ارادے و پیغام کو چھپائے رکھنا۔ اور اس کے علاوہ 3 باتیں ناجائز ہیں، نکاح عدت کے زمانے میں کرنا، عدت کے زمانے میں زبان سے صریح پیغام دینا، دل میں عدت کے اندر ہی نکاح کے ارادے کو پکانا کہ ہم عدت میں ہی نکاح کر لیں گے، یہ 3 باتیں ناجائز ہیں۔ یہ 5 مسئلے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے کمزور انسانوں کی رعایت فرمائی کہ دل کے ارادتوں سے بھی باز آئیں گے نہیں، زبان سے کوئی نہ کچھ اس طرح کے الفاظ اشارے کے نائے میں تو نکل ہی جائیں گے، لہذا یہ دونوں باتیں اللہ نے معافی فرما دی۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، ان باتوں میں جو تم عورتوں کے پیغام کے سلسلے میں اشارے کنائے میں کہہ جاؤ گے، فیما عرضتم بھی، ان باتوں میں تمہیں گناہ نہیں پڑے گا جن باتوں کو تم نے اشارے کنائے میں کہا، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کے پیغام کے سلسلے میں، کہ صاف لفظوں میں پیغام بھی نہ ہوا، اشارے کنائے میں پیغام بھی ہو گیا۔ او اکننتم فی انفسکم، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دوسرے اس میں گناہ نہیں کہ تم اپنے دلوں میں عدت کے بعد نکاح کرنے کے ارادے کو چھپا لو، اپنے دلوں میں کوئی ارادہ نکاح کا کہ عدت کے بعد ہم ان سے نکاح کریں گے، پیغام دیں گے نکاح کا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی، اللہ نے ہماری کمزوری کو ذکر فرمایا۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم لوگ بلا شبہ ان عورتوں کے نکاح کو عدت کے بعد کے سلسلے میں صحیح اپنے دلوں میں ان کا خیال تو لاؤ گے ہی، لہذا اس طرح کا خیال دل میں لاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ ستذکرونہن، کہ تم ان کو دلوں میں یاد کر رکھو گے یا دلوں میں خیال لاؤ گے ان کے نکاح کا، تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن اب جن باتوں پہ گرفت ہے ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن تم ان عورتوں سے پوشیدہ طریقے پر دو طرفے وعدے مت کر لینا۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، ان سے دو طرفہ وعدہ مت کر لینا کہ میری تمہاری پکی رہی، عدت کے بعد ہم دونوں لوگ نکاح کر لیں گے۔ کہہ رہے ہیں خاموشی سے یا علانیہ تم دونوں ان عورتوں سے تم نکاح کے وعدے کو پکا مت کر لینا خفیہ طریقے سے، الا ان تقولوا، کیونکہ ناجائز بات، گناہ کی بات آدمی عام طور پر خفیہ ہی کیا کرتا ہے، جب جائز نہیں عدت میں نکاح تو جو بات چلائے گا تو چپکے سے چلائے گا۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح تم وعدے وعید کر لو نکاح کی عدت کے زمانے میں، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم شریعت کے موافق کوئی رواج کے مطابق کوئی بات اشارے کے نائے میں کہہ جاؤ جس کی اجازت اوپر آ چکی ہے، وہ معاف ہے۔ وہ تو کہہ سکتے ہو اشارے کے نائے میں کہ عورت کو سنا دے کہ بھائی تم تو اللہ کا شکر ہے ایسی ہو کہ تم سے تو ہر ایک نکاح کرنا چاہے گا، پریشان مت ہونا، اس انداز سے کوئی بات کہہ دی کہ کسی خاص کا پیغام بھی نہ ہوا اور ایک پیغام بھی ہو گیا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور یہ آگے جو چیز منع ہے، اور تم پختہ عقد نکاح کا ارادہ عدت کے زمانے میں مت کر لینا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، کہ نکاح کا عقد نکاح کو عدت ہی میں اس کا تم ارادہ مت کر لینا کہ ہم عدت میں ہی نکاح کر بیٹھیں گے، یا اس کو جال سازی سکھائی کہ تم عدت میں گڑبڑی پیدا کر دو کہ عدت گزر گئی، دنوں میں ہیرا پھیری کر دو، تو یہ عدت کے زمانے میں عقد نکاح کرنے کا عزم کرنا اور پھر اس کے لیے تانے بانے بننا، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح کا عزم بھی مت کرنا یہاں تک کہ وہ عورتیں مقررہ اپنی عدتوں کو پہنچ جائیں۔ کتاب مانے لکھی ہوئی جو مقررہ عدت ہے، اجلہ اپنی اس مدت کو یہ یبلغہ پہنچ جائیں، تو جب اپنی عدت پوری کر لیں تب تم عقد نکاح
کرو یا عقد نکاح کا پیغام دو یا عقد نکاح کا عزم کرو، عدت کے زمانے ہی میں یہ سب کر بیٹھنا درست نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ ان تمام باتوں کو جو تمہارے دلوں میں آتی ہیں، تمہاری جو نیتیں ہوتی ہیں، تمہارے جو عزم و ارادے ہوتے ہیں اچھے یا برے، اللہ ان سب کو جان رہا ہوتا ہے۔ لہذا ناجائز ارادے سے بچتے رہو، ناجائز ارادہ ہو گیا تو توبہ کر لو، فاحذروہ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، ناجائز باتوں سے بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو یقین جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت حلیم بھی ہے۔ گنہگار پر اللہ تعالیٰ گنہگار کو بہت مہلت دیتا ہے، تو اگر گنہگار پر عذاب نہ ہو اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ حلیم ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تحمل سے کام لیتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔